سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی۔ آج لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے کہ یہ تمام چیزیں کہاں سے ثابت ہیں، کیوں کرتے ہو، اور اس کے اندر جو خرافاتیں ہوتی ہیں ان کی طرف میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، اسی ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ ہند و پاک کے اندر ایک تاریخ آتی ہے 22 رجب المرجب، جس تاریخ کے اندر ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں۔ پوریوں کو کنڈوں میں رکھ کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں اپنے خراج عقیدت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، کون کس نے کیا تھا، کس نے ابتدا کی تھی، تمام چیزیں یہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے آپ، قاعدہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر وہ لوگ جو گزر گئے، ہم سے پہلے ایمان والے اس دنیا کو رخصت کر گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے لیے عذاب سے بچنے کی دعا کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں جائز اور مستحسن ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جائز اور مستحسن ہے۔ اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، علیحدہ علیحدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایصال ثواب اور مغفرت کو لوگوں کے درمیان ثابت فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ان کے بعد تشریف لائے، والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ جو ان کے بعد تشریف لے آئے۔ کن کے بعد تشریف لے آئے؟ تو فرماتے ہیں مفسرین مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد جو دنیا کے اندر تشریف لائے، مہاجرین اور انصار جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور انصار جو مدینے کے اندر ان لوگوں کی امداد کی تھی ان کو انصار صحابہ کہتے ہیں۔ تو مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے، تشریف لائے، تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ان کے بعد یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ کے بعد تشریف لائے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اور عرض کرتے مولا ہم سے پہلے جو ایمان والے تشریف لے آئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ثابت فرمایا۔ اس آیت کریمہ نے یہ ہمیں درس دے دیا کہ ایمان والا وہی ہے جو اپنے مومنین بندوں کے لیے جو چلے گئے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے تشریف لے گئے آباء و اجداد ایمان والے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ کہیں اور سے ثابت نہیں بلکہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں ہم ایصال ثواب میں کیا کرتے ہیں؟ کسی کا گن گاتے ہیں، اور ایصال ثواب کہتے کتنے یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب پہنچانا،
یا ثواب بخشنا؟ یہیں پر ایک بات اور ہم بتا دیں کہ جب ہم اپنے بڑوں کے لیے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ہم بخشتے نہیں، بلکہ ان کو نذرانہ تحفہ عقیدت میں پیش کرتے ہیں، جس کو نظر کہتے ہیں کہ حضور نظر قبول کر لیجیے۔ اور جب دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابل میں، ان کے لیے ہم بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے بخشنا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے لیے، یعنی انبیاء کے لیے، حضور کے لیے، اولیاء کرام کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ ان کو ہم بخشتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے ہم ان کے لیے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور بزرگوں اور دوسروں کے لیے کیا بخشتے ہیں۔ یہ ادب سکھایا، فرمایا یہ بڑوں کے لیے کہنا کہ ہم ان کو دے رہے ہیں یہ بے ادبی ہے، کیونکہ عام طور پر جب بڑا چھوٹے کو دیتا ہے تو بخشتا ہے، اور جب چھوٹا بڑے کو دیتا ہے تو نذرانہ پیش کرتا ہے۔ یہ ادب بتایا۔ تو ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب کو پہنچانا، بخشنا۔ اب یہ ایصال ثواب کوئی بھی چیز بن سکتی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اسی طرح سے درود پاک پڑھنا، محفل منانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، اسی طریقے سے عبادت مالیہ، مال کے ذریعے سے صدقہ کرنا، اس کا ثواب پہنچانا، اسی طریقے سے فرض، واجب، نوافل، سنتیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین یا اپنے بڑوں کے لیے ایصال کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو قرآن کریم نے جواب دے دیا کہ اپنے مومنین بندوں کے لیے کیا ہے، مغفرت کر سکتے ہیں، اور وہ صحابہ انصار اور اس کے اندر تمام صحابہ داخل ہیں۔ اور دوسری حدیث کی طرف نظر کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا کیا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ کوئی چیز وصیت کرتی تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ صدقے کے لیے وصیت کرتی۔ حضور اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں یا ان کی طرف سے کوئی چیز دوسروں کو دے دوں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ، تو میں نے کہا چلو دیکھو بخاری میں ہی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا نعم، ہاں، مطلب اگر تم ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرو گے تو تمہاری والدہ کو اس کا ثواب۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی صحابی کا بھی عقیدہ تھا۔ تو پتا چلا کہ اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ نہیں جو 6 کم 30 ہیں، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ 6 کم 30 24 نمبر، ٹھیک ہے۔ دوسری دلیل، ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد بن عبادہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو حضور کیا ان کو پہنچے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں، تم پانی کا صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا، اس پانی سے لوگ سیرابی حاصل کرتے رہے، پیتے رہے۔ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں نے کنواں کھدوا دیا، تو سرکار خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دراز کیا۔ اس کا ایک لفظ یہ بھی تھا کہ ہاذہ البئر لأم سعد، یا اللہ یہ جو کنواں ہے یہ ام سعد کی ماں کے لیے ہے، حضور یا اللہ اس کا ثواب ان کی ماں کو عطا فرما۔ تو بات ثابت ہو گئی ایصال ثواب۔ اب بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں۔ اب ہم ایصال ثواب کی طرف آتے ہیں، اور شرعی طور پر ہم آپ کو بتا دیں ایصال ثواب کرنا، فاتحہ کرنا، تیجا کرنا، کسی کا عرس ہو اس کے موقع پر اگر ہم کوئی چیز ایصال ثواب کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو نہ تو یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ ہی یہ سنت مؤکدہ ہے، نہ ہی غیر مؤکدہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، کہیں آپ اس کو ضروری سمجھ لیں۔ فاتحہ کرنا، نیاز کرنا، عرس منانا، حاضری دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں
یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستحب چیز ہے۔ اگر ہم اس کو کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو شریعت کی طرف سے ہم پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم لوگ جو بنا رکھے نا کہ فاتحہ ہی سب کچھ ہے، مزار پر جانا ہی سب کچھ ہے، یہ غلط نہیں رہا کتاب۔ یہ ذہن جو ہم نے بنا رکھا ہے، اس ذہن کو بے شک فرائض کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت کو یاد دلاتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے فرائض کو ادا کرنا۔ اس سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ واجبات کو ادا کرنا۔ آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو آپ نے ادا نہیں کیا تو لاکھ آپ ایصال ثواب کرتے رہے، لاکھ لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے رہے، لوگوں کو دیتے رہے، یہ آپ کا صدقہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یاد رکھیں یہ، اور یہ صرف حقیقت ہے۔ یہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اگر فاتحہ کرا دیا تو ہم بخش دیے گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عشق رسول یہی ہے۔ علامہ تقی صاحب نے دو جملے کل فرمائے تھے، آج فرماتے ہیں کہ پوری دنیا انسانیت دو چیزوں میں سمٹ کر کے آ جاتی ہے، وہ دو چیزیں یہ ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ والوں سے محبت۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت اور اللہ والوں سے محبت، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو پوری انسانیت کو سمیٹ دیتی ہیں۔ اس لیے کہ بندہ اگر ایمان والا ہوگا، پکا ایمان والا ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت ضرور کرے گا، اور اگر کسی اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جائے گا تو اللہ کے ولیوں کے تمام چیزوں پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے گا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ تو ہم کسی کو پوجتے ہیں، نہ اس کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر مزارات پر بھی جاتے ہیں تو یہ سمجھ کر کے نہیں جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، بلکہ یہ سمجھ کر کے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ بتا، یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ کوئی آج ہمیں بتا دے کہ ہم اولیاء کرام کی مزار پر جاتے ہیں تو ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اگر کوئی رکوع بھی وہاں جاتا ہے، چومتا بھی ہے، چادر کو چومتا ہے، ادب کے دائرے میں کھڑے ہو جاتا ہے، تو کیا یہ عبادت کرتا ہے؟ ورنہ تو ساری چیزیں شرک ہو جائیں گی۔ ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوں گے تو یہ بھی ایک تعظیم ہے، تو بتاؤ شرک ہوگا نہیں؟ تو اگر اولیاء کرام کی مزارات پر جا کر کے ادب کے دائرے میں ہم نے فاتحہ پڑھ دی تو ہم، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم عبادت یعنی اس کو معبود سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ فرق اتنا ہے، اللہ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی ذاتی چیزیں ہیں، اور اللہ نے اپنی عطا سے اپنے محبوب بندوں کو عطا کر دیا۔ اب اپنے بندوں کو، محبوب کو عطا فرمانے کے بعد ان کو اختیار دے دیا۔ اب اگر کوئی شخص ان کے پاس جا کر کے ان سے مانگتا ہے، ان سے لیتا ہے، ان سے مرادیں اپنی پاتا ہے، تو یہ عقیدہ مشرکین کا نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں تو معبود سمجھ کر کے نہیں مانگتے ہیں، بلکہ اللہ کا جو اس کے پاس عطا کیا ہوا ہے اسی کو ہم مانگا کرتے ہیں۔ کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم، یہ اللہ ہمارا محبوب ہے، یہ جو بندے جو لیتے ہوئے ہمارے کیا ہے معبود ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا ایصال ثواب کرنا درست، مزارات اولیاء پر جانا درست، مگر اس کو یہی اسلام جان لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فرائض، واجبات، سنت و مستحبات سے پہلے تمام چیزیں یاد رکھیں۔ اب رہ جاتی ہے بات ایصال ثواب۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام جعفر صادق کا وصال 15 رجب المرجب کو ہوا، لیکن ہمارے یہاں جو ایصال ثواب اور کنڈے کی نیاز جو ہوتی ہے وہ 22 تاریخ کو ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایصال ثواب جب دل کہے تب کر لو، جب دل کہے تب نذرانہ پیش کر دو۔ اور ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، اگر 11 تاریخ کو نہ کر کے دوسری دنوں میں اگر ہم غوث اعظم کی نیاز کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں 11ویں شریف کی نیاز کہتے نہیں، لیکن یہ جان لینا کہ نیاز ہی ہے سب کچھ اور کچھ نہیں ہے۔ اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم آج نہیں کریں گے کل کریں گے تو قبول نہیں ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ بتائیں۔ اگر مان لو کہ اگر ہم 22 تاریخ کو رجب نہ کر سکے تو اگر ہم دوسرے دن کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کے اندر کوئی متعین نہیں ہے، تو عرف اور اپنی سہولت اور آسانی کے لیے ہے۔
کہ ہم نے 22 کو منا لیا، تیسرے دن کو کر لیا، ایصال ثواب کی نیت سے ہم نے 10ویں دن کر لیا، 20ویں دن کر لیا، یہ شریعت کی طرف سے کوئی تعین نہیں ہے، یہ ہمارے آسانی کے لیے ہے۔ جس طرح سے عام حالتوں میں شادی بیاہوں کے موقع پر، عقیقوں کے اصول کے موقع پر ہم تاریخ کو متعین کر لیتے ہیں کہ فلاں مہینے میں ہم خالی ہیں، فلاں مہینے میں دوسرا بھی خالی ہے، اسی کے اندر تاریخ نکال لیا جائے، اسی کے اندر شادی کر لی جائے، اسی طرح سے اولیاء کرام کی نظر و نیاز کے لیے ہم تاریخ کو متعین کر لیتے ہیں کہ اس تاریخ کے اندر فلاں کو ایصال ثواب کریں گے۔ اگر یہ تاریخ متعین کر لی جائے تو شریعت کی نظام میں کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہیں پر غلطیاں کچھ اور ہیں، وہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی سب کچھ ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھ بیٹھے کہ اگر ہم کنڈے کرتے ہیں تو کنڈے کے اندر پوری ہی ہونا ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنڈوں پر ہی فاتحہ ہوگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوریوں پر ہی فاتحہ ہوگی، نہیں، ہر وہ جائز چیز جس کا کھانا جائز ہے اس کے اوپر فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، چاہے اس کے اندر ارہر کی دال ہو یا اس کے اندر مچھلی بھی کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا ارہر کی دال چمرین ہے، اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے انڈوں کے اوپر کہتے ہیں، اسی طریقے سے مچھلیوں کے اوپر کہتے ہیں، نہیں، ہر وہ چیز جس کا کھانا جائز اس کے اوپر فاتحہ بھی کرنا جائز۔ اور دوسری چیز ہم کنڈے لے کر کے آتے ہیں، کنڈے میں کرتے نہیں، لوگوں کا بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ کنڈوں میں ہی فاتحہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ پاک و صاف برتن ہو، ہر پاک و صاف برتن کے اندر فاتحہ درست ہے۔ آپ کہیں گے نہیں کنڈوں کے اندر ہی ہونا چاہیے، تو میں نے کہا امام جعفر صادق کی جب کنڈوں میں ہی ہونا چاہیے تو ہم برتنوں کو پھینک دیتے ہیں، یا نیا ہی ہونا چاہیے تو ہم نے کہا اس سے اوپر جاؤ۔ امام حسین کا لنگر کرتے نہیں کرتے ہیں، اس سے اوپر جاؤ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال پر اس سے اوپر جاؤ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، پھر اس سے اوپر جاؤ حضور علیہ السلام کے ولادت کے موقع پر بتاؤ 12 ربیع الاول شریف میں ہم کرتے نہیں کرتے ہیں؟ تو پتا چلا کہ نیا برتن ہونا یہ لازم و ضروری نہیں، کنڈے ہی ہونا یہ لازم و ضروری نہیں، وہیں پر بٹھا کے کھانا، اس کے علاوہ دوسری جگہ نہ لے جانا یہ بھی لازم و ضروری نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں فاتحہ ہوئی تو یہیں پر لوگ کھائیں گے اور دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، نہیں، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح سے کنڈے لوگ لاتے ہیں، پھر ان کا کرتے کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔ یا تو وہ کنڈے پھینکے جاتے ہیں، یا تو قبرستان میں سائڈ سے کنارے ڈالے جاتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور میں نے تو اور بھی چیزیں بہت لوگوں کو ڈالتے ہوئے دیکھا۔ قبرستان وہ سمجھ بیٹھے کہ قبرستان کوڑا گاہ ہے، جب چاہا دل چاہا اٹھا کر کے یہیں ڈال دیا گیا۔ یہ یاد رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں، قبرستان کے اندر کوڑا ڈالنے کی جگہ نہیں ہے۔ کنڈے اگر آپ لاتے ہیں تو دو چیزیں ہیں، یا تو آپ اس لیے لے کر کے آتے ہیں کہ ہم ان کنڈوں کو نئے آئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ چلو فاتحہ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر کسی چیز میں استعمال بھی کر لیں گے جب تک درست ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی سرکار فرماتے ہیں جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں اس گھر کے اندر فرشتے ان برتنوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھی نیت سے لے آئے، کوئی حرج نہیں، بہتر ہے کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ آ جائیں گے تو استعمال کرتے کرتے آخر میں ٹوٹ جائیں گے، پھر آ جائیں گے، یہ بہت اچھی نیت ہے۔ لیکن یہیں پر اگر آپ نے یہ نیت کر لی نئے آنا ہی ضروری ہے، انہیں میں دینا ہی ضروری ہے، پھر اٹھا کر کے سائڈ سے کنارے پھینک دینا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر برکتیں ہوئی، فاتحہ دلایا تو گھر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا جب اس کے اندر فاتحہ دلائی تو استعمال نہیں کر سکتے، تو جن کے اندر یہ چیزیں بنی ہیں تو وہ کیسے استعمال کرو گے؟ تو سارے برتن ہی باہر پھینکنے پڑیں گے پھر، اور پھر ان کے نام سے اگر کہیں بریانی بن گئی پھر تو جب سے ڈونگے ہوں گے لائے ہوں گے تو سب کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں، حجرے میں لا کے دے دینا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو پتا کیا چلا کہ نئے برتن ضروری نہیں، اور یہ بھی پتا چلا اگر لائے ہیں تو استعمال خود کریں، یا نہ لائے تو بہتر ہے، اس کے اندر فضول خرچی کرنا جائز نہیں ہے۔ فاتحہ کے لیے قرض پر روپیہ لینا جائز نہیں ہے۔ فاتحہ کے لیے نام و نمرود تمام لوگوں کو دکھا کر کے دیکھو آج ہمارے یہاں ہم ایسا ایسا کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ مستحب قبول ہی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔
پتہ چلا یہ تمام مستحب بات جو ہیں یہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.